اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الرحمن میں 5 ایسے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الرحمن قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سی سورت ہے، بہت ہی پیاری سورت ہے۔ تو آج ہم اس میں ہونے والی وہ مسٹیک جس کو اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں ان کی درستگی کریں گے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، اس کو پڑھنے میں جو انجوائے ہے، جو مزہ ہے وہ ہمارا قائم رہے۔ تو آج ان میں وہ الفاظ جن کو اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں ان کی درستگی کریں گے، اور اس میں آنے والے ایک ایک رول کو میں آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ یہ رول آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ نظر آئیں گے، جگہ جگہ ملیں گے۔ اگر آپ کو یہاں پر یہ رول سمجھ آ گئے، آپ قرآن پاک میں کہیں پر بھی ان کو درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجیے۔ بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں فاکہۃ و نخل، تو یہ ورڈ ایسے نہیں پڑھا جائے گا، ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور آیت نمبر 22 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2 واو ہیں اور دونوں واو کے اوپر حمزہ ہے، لیکن دونوں واو کو پڑھنے کا رول چینج ہے، دونوں کو ہم نے الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 29 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ایسے پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، یہاں پر سٹاپ کیسے کیا جائے گا، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 39 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر کیسے سٹاپ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ وقف کرتے ہیں ولا جان، ولا جان کر کے وقف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ وقف کیسے کیا جائے گا، یہاں پر جو مد ہے یہ کون سی مد ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ اور اسی آیت میں چھوٹا سا میم بھی آپ دیکھ لیجئے آ رہا ہے، اس میم کا کیا رول ہے، یہ میم کب لکھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، اور اس کا قاعدہ کیا ہے، اس قاعدے کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور لاسٹ والا ورڈ تو زیادہ مشکل لگتا ہے، اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں مدھمتان، یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ اس آیت کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس آیت کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ تو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے ہم ہجے کرتے ہیں۔ فا الف زبر فا، کاف زیر کی فا کی، ہا زبر ہا فا کی ہا، تا واو 2 پیش توں، فا کی ہا توں۔ اس کو اگر آپ فاکہہ تاؤں پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کر رہے ہیں، تا کے اوپر پیش کی بجائے 2 زبر کی تنوین کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ تو پھر درست نہیں ہے نا۔ تو ہم نے اس کو یہاں پر تاؤں نہیں بلکہ توں پڑھنا ہے، اس کے اوپر 2 پیش کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو 2 پیش کے ساتھ واؤ کو ہم ملائیں گے تو ہم یہاں پر کر رہے ہیں ادغام، اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا،
ٹھیک ہے، ہم یہاں پر تا کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، لیکن ادغام جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، غننے والا اور بغیر غننے والا۔ یہاں پر غننے والا ادغام ہو رہا ہے جب بھی حروف یرملون کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سے لام اور را کو چھوڑ دیجئے، باقی 4 حروف جب بھی تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم ادغام کریں گے غننے کے ساتھ۔ اوکے، ہم یہاں ادغام ود غنہ کر رہے ہیں، فاکہۃ۔ ہم نے یہاں پر اپنی آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، والنخل، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ کو دیکھ لیجئے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لو لو، ایسے پڑھنا درست نہیں ہے، پہلے اس رول کو سمجھیے۔ دیکھیے پہلے والے واو کے اوپر بھی حمزہ ہے، دوسرے واو کے اوپر بھی حمزہ ہے، لیکن دونوں کی جو پوزیشن ہے نا وہ چینج ہے۔ اب یہ جو فرسٹ والا حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ جب بھی جزم والا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو واو کے اوپر حمزہ ہے نا یہ پڑھا جائے گا، لیکن واو نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں، نیچے والے حرف کو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ واو کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھا جائے گا لام حمزہ پیش لو، آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے۔ اگلا والا جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لام پیش لو، حمزہ پیش او، لو لو او، یہ دونوں واو جو ہیں دونوں ہی نہیں پڑھی جائیں گی، آپ نے ان دونوں واو کو نہیں پڑھنا۔ اور کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ دونوں کے اوپر حمزہ ہے، لیکن فرسٹ والے حمزہ کو آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اور سیکنڈ والے کے اوپر حرکت ہے، اس کو بنا جھٹکے اور بنا کھینچے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ آیت نمبر 29 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہوا فی شان، ایسے نہیں پڑھا جائے گا، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ کل یوم ہوا فی شان۔ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں، ہمارے لیے مشکل کیا ہے، یہاں پر 2 حروف اکٹھے ساکن ہو رہے ہیں، 2 حروفوں کو ساکن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی سٹاپ کر رہے ہیں اس لیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا شین کے ساتھ اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الف پڑھتے ہیں، شا، شین الف زبر شا، یہ الف نہیں ہے، یہ جو ہے حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو وہ حمزہ ساکن بنتا ہے، اور حمزہ ساکن کو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے شین حمزہ زبر شا، نون دو زین شا نین۔ لیکن یہاں پر دیکھیے آیت ہو رہی ہے، گول سا آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، یہ آیت کی علامت ہے، یہاں ہم آیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر نون کو بھی ساکن کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ موسٹلی وقف کیسے ہوتا ہے کہ آخری والے حرف کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں ان کو بھی ہم ڈراپ کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے 2 زیر کو نہیں پڑھنا ہے، تو نون بھی سائلنٹ ہو جائے گا، نون کو بھی ساکن کریں گے تو 2 حروف ساکن ہیں تو ہم نے اس کو شأن، آپ نے نون کو بھی پڑھنا ہے لیکن ساکن صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ کل یوم ہوا فی شأن، آپ نے نون کے مخرج کو ٹچ لازمی کرنا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، کلیئر ہو گیا۔ آیت نمبر 39 میں یہاں پر دیکھیے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں عن ذن بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر چھوٹا سا میم ہے، اس میم کو کہتے ہیں اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہ میم قرآن پاک میں کب لکھا جاتا ہے؟ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف با آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے نون کے اوپر جزم ہے، نون کیا ہوا؟ ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد بھی با ہے، تو
تو اسی لیے ہم نے نون کی جگہ میم کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اقلاب کا مطلب بدلنا ہے، تو ہم نے نون کی آواز کو بدلا میم میں۔ تو یہ میم تب لکھی جاتی ہے جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو آپ نے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عن ذنبہ، ذال میم زبر ذم، آپ نے منہ بند کر کے آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، ذم کر کے نہیں کرنا، نون کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ کیسی پڑھی جائے گی یہ آیت؟ میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اب آپ دیکھیے جیم کے اوپر مد ہے اور یہ مد مد لازم ہے۔ مد لازم کی کیا پہچان ہے کہ مد کے فوراً بعد لیٹر جو اگلا آ رہا ہے وہ مشدد ہوگا یا ساکن ہوگا؟ موسٹلی مشدد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ نون مشدد ہے، یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اس نون کو ہم نون مشدد کہیں گے۔ جب بھی دیکھیے کہ مشدد حرف آگے ہے اور اس کے پیچھے مد ہے تو وہ مد مد لازم ہے، اور اس مد کو 5 سے 6 الف تک آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم جان کہہ دیں، چھوٹا سا پڑھیں، نہیں، جیم الف نون مد زبر جان، پہلے مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد نون جو ہے وہ مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لازمی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اور جب ہم یہاں وقف کرنے ہیں تو نون کے اوپر جو 2 پیش ہیں وہ ڈراپ ہو جائیں گی اور نون ساکن بھی ہوگا، مشدد بھی ہے ساکن بھی ہے، تو مشدد کی وجہ سے غنہ کر کے پھر آپ نے یہاں سٹاپ کرنا ہے، اکیلا جان نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ وَلَا جان، اوکے۔ اس آیت کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ نیکسٹ والی آیت پر آ جائیے۔ مُدْهَامَّتَانِ۔ اچھا جی، اس والے ورڈ میں آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے، اس کا رپلائی آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ اب ہم نے پیچھے بھی ایک مد پڑھی ہے اور یہاں پر بھی ایک مد ہے، اب آپ نے اس مد کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی مد ہے، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ میم دال پیش مد، دال جو ہے حروف قلقلہ ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر آواز کو ڈبل کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا مد ہام۔ یہاں پر بھی دیکھیے ہا کے اوپر مد ہے، پہلے ہم نے مد کا ڈیوریشن کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے میم جو ہے مشدد ہے، ہمیشہ سے غنہ 2 لیٹرز پر ہی ہوتا ہے، جب نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو۔ اب یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ لازمی کریں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔